رہا ہے بلندی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات میں دو جہاں کے تاجدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کی آمد کے حوالے سے ہر جگہ پہ حضور کی آمد کے تذکرے، حضور کی آمد پر تبصرے جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ ARY نے بھی ہمیشہ کی طرح اپنے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا اور آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی جس میں حضور علیہ السلام کی آمد کا بھرپور ذکر ہوا، حضور علیہ السلام کے فضائل و محاسن کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کریں تو ضروری ہے کہ آمد کے مقصد کو بھی پیش نظر رکھیں، اسے ہرگز فراموش نہ کریں، کیونکہ آنے والا جتنا اہم ہوتا ہے اس کا مقصد، اس کا مشن، اس کی دعوت اور اس کی فکر بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس حوالے سے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے کامیاب طریقہ اور سب سے مؤثر طریقہ اگر ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی سنت میں ہے۔ یعنی ہم اگر دیکھیں تو آج دنیا میں کئی ضابطۂ حیات موجود ہیں، مختلف قسم کے نظام حیات اور فلسفہ حیات موجود ہیں، تو اتنے سارے نظام حیات اور فلسفہ حیات میں سے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ہمیں بریف کر دیا، یہ ہدایت دے دی کہ جتنے بھی دنیا میں موجود نظام ہیں اس میں سے جو رسول اللہ کا نظام ہے وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اسے تم نے اپنانا ہے۔ اور رسولوں کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تو رسول جب آتے ہیں تو رسول کی آمد مرحبا۔ اب سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ رسول آئے کیوں؟ تو وہ اس لیے آئے الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم اللہ کے حکم سے اس رسول کی پیروی کریں۔ یعنی وہ ساری کی ساری جو ڈیوائن نالج، ہدایات اللہ رب العزت کے پاس سے پیغمبر لے کر آتے ہیں، ہم اسے ایڈاپٹ کریں، اس پہ عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ دوسری بات قرآن پاک میں یہ بھی بتائی گئی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور ایک نظام کامل کے ساتھ۔ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس ہدایت اور نظام کامل کو دنیا کے فرسودہ نظام پر غالب کر دے۔ یعنی رسول کی آمد کا یہ مقصد بھی قرآن ہمیں واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ وہ ایک نظام حیات لے کر آ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ نظام حیات جو رسول لے کر آئے ہیں اور جس نظام حیات کو رسول نے نافذ کر دیا ہے، اب اس نظام حیات کے تحت ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت و سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور صلاح کا ضامن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال سے قلیل عرصے میں، 23 سال سے بھی کم مدت کے اندر جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، آپ دیکھیں تو صحیح کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو بتائیں۔ نہیں تو پھر یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا جو کمال تھا، جو حضور کا جو انداز تھا، حضور کی جو فکر تھی، حضور کی جو دعوت تھی، تم بھی اس فکر کو، اس انداز کو، اس دعوت کو اختیار کر لو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
23 سال کے اندر جو ایک انقلاب برپا کیا تھا وہ ایک بڑا ہی ہیوج اور میگا لیول کا تھا، وہی بہت ہی بڑا انقلاب برپا کیا تھا۔ ایک ایسی سوسائٹی جو ہر اعتبار سے اپنی تباہی اور بربادی کے کلائمیکس پر تھی، یعنی ان کے اندر اخلاقی، اعتقادی، فکری، عملی ہر طرح کی خامیاں موجود تھی، وہ ہر اعتبار سے پسماندہ تھی، وہ روبہ زوال تھی، وہ تنزل کا شکار تھی۔ ایسی سوسائٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے اندر سب سے غالب اور سب سے کامل بنا دیا، سب سے طاقتور بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام قابل احترام، تمام انبیاء کرام نے اپنے فرض منصبی کو بخوبی انجام دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کا فریضہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی پورا کیا۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے طوفان نوح سے قبل، تو 80 کے لگ بھگ مفسرین کے مطابق وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر آتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو ان کے جو حواری ہیں ان کی تعداد جو بتائی مفسرین نے وہ 12 تھی۔ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ جس طریقے سے دشمن ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا میں ہر ایک نے انقلاب برپا کیا، اپنی محنت، اپنی فکری تحریک، اپنی کاوشیں کیں، بڑی بڑی انقلابی تحریکیں، اصلاحی تحریکیں آئی اور کئی انقلابات بھی آئے، لیکن آپ کو وہ نتیجہ خیزی اور وہ اثر انگیزی نظر نہیں آئے گی جو نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے میں رکھا۔ آپ ماضی قریب میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے بڑے انقلاب میں سے ایک انقلاب کیا تھا، انقلاب روس، کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدہ معاشی لیول پر اکنامیکل ریولوشن آیا تھا، اور یہ انقلاب ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس کی فکر دینے والا جو ہے وہ کارل مارکس تھا۔ اس کی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر اس کے چاہنے والوں نے اس کی فکر کو ایڈاپٹ کیا، اس پر تحریک چلائی، اور پھر کئی دہائیوں صدیوں کے بعد اس پر ایک انقلاب برپا ہوا، وہ بھی فقط ایک معاشی نظام کے اندر تبدیلی آئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا انقلاب جو دنیا میں آیا، وہ انقلاب تھا سیاسی انقلاب، وہ انقلاب فرانس تھا کہ جس کی فکر روسوں نے دی تھی۔ پھر روسوں کو ایڈاپٹ کیا کسی نے، اس کے انتقال کے 50 سال بعد اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر اس فکر کو عام کیا، جس کے نتیجے میں بادشاہت کے خلاف ایک جو ہے وہ باقاعدہ پیٹیشن داخل کی گئی، اس کے اختیارات کو تقسیم کیا گیا، اور یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، یہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے، یہ اسی انقلاب کی نقیب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک انقلاب جو دنیا میں برپا ہوتا ہے اس میں کئی دہائیاں اور صدیاں لگ جاتی ہیں، خون ریزیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے زندگی کے ایک شعبے کے اندر جزوی تبدیلی آتی ہے، اور ادھر فقط 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ کوئی جزوی نہیں تھا، وہ ان ٹوٹیلٹی کے اندر تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے 23 سال کے اندر عرب والوں کی فکر کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، خیالات کو بدل دیا، اعتقاد کو بدل دیا، اخلاق کو بدل دیا، احوال کو بدل دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے تو شب و روز کو بدل کے رکھ دیا۔ یعنی 23 سال میں اس پوری سوسائٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تبدیل کیا ہے اور جس مقام پر پہنچایا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو طریقہ تھا رسول اللہ کا، حضور علیہ السلام نے جس انداز سے دعوت دی اور جو فکر دی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے اسی فکر کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اگر کوئی بہترین ضابطہ حیات ہے، تمہارے لیے اگر کوئی سب سے بہترین رول ماڈل ہے، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین سب سے بہتر جو نظام زندگی ہے تو وہ ہے تو میرے حبیب کا طریقہ ہے، میرے حبیب کی سیرت اور سنت ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، حضور نے جس طریقے سے مخلوق کو خالق سے جوڑا، اس کی طرف متوجہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا انداز تو دیکھو کہ حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو بلایا، یعنی اصلاح پہلے گھر سے ہوتی ہے۔
دعوت ذوالعشیر تاریخ کے اندر موجود ہے، تاریخ شاہد ہے کہ حضور نے سارے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو بلا کے سب سے پہلے انہیں دعوت دی، ان کی فکر کو تبدیل کیا، انہیں سمجھایا کہ یہ ساری باطل قوتوں کے آگے جھکنا چھوڑ دو اور خدائے رب ذوالجلال کے آگے جھکو۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی اسلام کی تو ورڈ کیا تھے اس وقت حضور کے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں، اگر تم نے وہ قبول کر لیا تو اس کو قبول کرنے سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یعنی حضور علیہ السلام محض عابد و زاہد نہیں بنا رہے، لوگوں کو تاریک دنیا نہیں بنا رہے، بلکہ حضور علیہ السلام ایک ایسی دعوت پیش کر رہے ہیں، اسلام کا ایک ایسا تعارف پیش کر رہے ہیں، اسلام کو اس انداز سے آگے دے رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت سننے والے کو پتہ چلے کہ میں جب اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اس دین کو قبول کرتا ہوں، تو میری حیثیت دنیا میں کیا ہوگی، میری حیثیت آخرت میں کیا ہوگی، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زندگی میں کہاں کھڑا ہوں اور اس کے بعد میں کہاں پہنچوں گا۔ وہ ساری کی ساری ایک ہی جملے کے اندر حضور علیہ السلام نے دعوت پیش کر دی۔ تو یہ جو انداز رسول تھا، یہ جو حضور کی فکر تھی کہ لوگوں کو خالق سے جوڑنا اور پھر دین کی دعوت اس طرح دینا کہ بندہ ہر شعبے کے اندر کمال اوج پر پہنچا ہوا ہو، یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اسی سیرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں تم اس طریقے کو اپنا لو جو میرے حبیب کا طریقہ ہے، جو حضور کی سیرت ہے، جو حضور کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے کمالات بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جن کی پوری زندگی کا ہر گوشہ محفوظ اور موجود نظر آئے، کیونکہ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کی ایک شارٹ بایوگرافی ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ان چیزوں کو محفوظ رکھا جو ان کے زندگی کے اہم تھے، باقی چیزوں کو محو کر دیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کھاتے کیسے تھے، حضور علیہ السلام پانی کیسے نوش فرماتے تھے، حضور علیہ السلام رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، حضور علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، حضور علیہ السلام بازار میں کس طرح جاتے تھے، حضور علیہ السلام تجارت کس طرح کیا کرتے تھے، تو حضور کی معیشت، حضور کی معاشرت، حضور کی سیاست، حضور کی ریاست، حضور علیہ السلام کی تعلیم، حضور علیہ السلام کی تربیت، حضور علیہ السلام کے احوال، حضور علیہ السلام کے اقوال، حضور علیہ السلام کے افعال، حضور علیہ السلام کی کیفیات، حضور کی سنت، ایک ایک ادا کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا، اور پھر ہمیں کہا کہ یہ جو ادائیں میرے محبوب کی محفوظ ہیں، یہ جو سیرت میرے محبوب کی محفوظ ہے، یہ اس لیے محفوظ ہے کہ یہ تمہارے لیے سرمایہ حیات ہے، تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کامیابی کی ضمانت کو ضائع نہ ہونے دیا، بلکہ محفوظ کر کے ہمیں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی میں بہترین ضابطۂ حیات ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے، اگر ہم اسے اپنا لیتے ہیں، اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کر لیتے ہیں، تو آج جو مسلمانوں کی پسپائی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری تباہی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اصل یہ تھی کہ ہم گنبد خضرا سے ہدایت لیتے، ہم اپنے قبلے کو، ہم اپنی ڈائریکشن کو، ہدایات کو، اس کا مرکز جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے، اور حضور کے فرمانات کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی تمام کے تمام ایکٹیویٹیز کے لیے، اپنی ریاست و سیاست کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے قول آخر تصور کرتے کہ جو رسول نے فرما دیا بس اسی پر ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے کریں گے۔ تو یہ حضور کی یہ تعلیم، حضور کی یہ سیرت نہ صرف کامیابی کی ضمانت ہے، بلکہ ہمارے لیے اجتماعیت کا، اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا جو اگر مرکز ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اگر ہم اپنا کھویا و بقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں،
اور دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائیں۔ یہ جو ہماری آج تباہی اور بربادی ہے یہ ختم ہو جائے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات یہ طے کر لیا جائے کہ آج جس طرح ہم محبت اور خلوص کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر اظہار مسرت کرتے ہیں، اسی طرح ہم حضور علیہ السلام کی آمد پر یہ اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں، حضور علیہ السلام نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، انشاءاللہ حضور کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے۔ یہ انتہائی اہم ترین آج کی رات کا میسیج ہے کہ جس ذات سے ہماری محبت ہو، وابستگی ہو، عقیدت ہو، جن کی آمد کے ترانے ہم گاتے ہوں، جن کی عقیدت کے نغمے ہم سناتے ہوں، تو ضروری ہے کہ اس ذات کا جو مشن ہے، ان کی جو سیرت و سنت ہے، اس کو بھی ہم اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور وفاداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد